یا علی 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 زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کے جوڑوں کا صدقہ ہے کہ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ماہ فروری میں باب العلم سیریز کا انعقاد کیا اور اسی سلسلے کی آج تیسری یہ کڑی ہے، ہم یعنی کہ پارٹ 3 میں جمع ہے۔ حضور مولا علی کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت با سعادت کی نسبت سے آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہم نے قبلہ عزت مآب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی کی 4 کتب کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ہی آج ایک کتاب کو آج ہم بیان کریں گے، اس میں سے احادیث کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں بیان کریں گے۔ تو آج جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے سکرین میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی۔ اس حدیث مبارکہ کے 128 طرق کا بیان، یہ اس کتاب کا نام ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منفرد اعزاز اور شخصی امتیاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علیہ السلام، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ اس کتاب میں صرف اس ایک حدیث مبارکہ کے 128 مختلف اسانید اور ترک ما اردو ترجمہ درج کی گئی ہیں، جن میں سے اس حدیث کی شہرت و مقبولیت اور اعتبار اور حجیت پر روشنی پڑتی ہے۔ 128 احادیث مبارکہ میں سے حدیث نعمت کے طور پر صرف 15 احادیث پر آج میں روشنی ڈالوں گی۔ بڑھتے ہیں پہلی حدیث مبارکہ کی طرف کہ مسدد نے یحییٰ، انہوں نے شعبہ، انہوں نے حکم، انہوں نے موصب بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8 جو ہے اس کتاب میں، اس میں علی بن محمد نے ابو معاویہ، انہوں نے موسیٰ بن مسلم، انہوں نے عبد الرحمن بن ثابت، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کچھ بے ادبی کی، جسے سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا کیا تم اس شخص کے متعلق گفتگو کرتے ہو جس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ سنا کہ تم میرے ساتھ ایسی نسبت رکھتے ہو جیسی ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں آج اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔
इसे इमाम इब्न माजा ने रवायत किया है। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 12 बयान करते हैं कि अली बिन अल अब्बास अल बजली अल कूफ़ी ने मोहम्मद बिन तस्नीम, उन्होंने हसन बिन अल हुसैन अल अरबी, उन्होंने याहया बिन ईसा अल रमली, उन्होंने आमश, उन्होंने हबीब बिन अबी साबत, उन्होंने सईद बिन जुबैर और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ये अली बिन अबी तालिब है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है, इसको मेरे साथ वही निस्बत है जैसे हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इसे इमाम तिबरानी ने रवायत किया है। हदीस नंबर 26 जो है उसमें है कि मोहम्मद बिन बशार गंदर से, वो शाबा से, वो साद से, वो इब्राहिम बिन साद जो है उन्होंने अपने वालिद हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि मेरे साथ तुम्हारी वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा से थी। इसे इमाम बुखारी ने रवायत किया है। हदीस नंबर 41 जो है उसमें है कि मोहम्मद बिन जाफ़र ने शाबा, उन्होंने अली बिन जैद, उन्होंने सईद बिन अल मुसैयब ने कहा कि मैंने हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आप जज्बाती इंसान हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया वो क्या है? तो मैंने कहा मुझे हदीस अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक बतलाइए। उन्होंने कहा मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि मेरी तुम्हारे साथ ऐसी ही निस्बत हो जैसे हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा से थी? तो उन्होंने कहा मैं राज़ी हूँ। फिर अर्ज़ किया क्यों नहीं, ज़रूर। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया है। हदीस नंबर 60 जो है उसमें है कि याहया बिन सईद ने मूसा अल जहनी कहते हैं कि मैं सईदा फ़ातिमा बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में गया तो मेरे साथी अबू सहल ने इनसे पूछा आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने फरमाया 86 बरस। इसने फिर पूछा कि आप अपने वालिद गिरामी से कुछ समा किया है? तो उन्होंने फरमाया मुझसे हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया मैं तुम्हारी मेरे साथ ऐसी निस्बत है जैसे हज़रत हारून की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। इससे भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया है। 75 हदीस मुबारका है कि मोहम्मद बिन वहाब ने मस्कीन, उन्होंने शाबा, उन्होंने अली बिन जैद, उन्होंने सईद बिन अल मुसैयब, उन्होंने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया तुम्हारी मेरे साथ ऐसी निस्बत है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी। उन्होंने ये सुनते ही अर्ज़ किया मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ या रसूलल्लाह। रावी कहते हैं कि मैंने जब बाद अज़म से पूछा तो उन्होंने फरमाया क्यों नहीं, ज़रूर मैं इस पर राज़ी हूँ। इसे इमाम नसाई ने अस-सुनन अल कुबरा में रवायत किया है। हदीस नंबर 76 है कि अहमद बिन सुलेमान ने जाफ़र बिन औन, उन्होंने मूसा अल जहनी, उन्होंने कहा कि मैं सईदा फ़ातिमा बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में गया जबकि इनकी उम्र 80 बरस थी। मैंने इनसे पूछा क्या आपको अपने वालिद गिरामी से कुछ हदीस याद है? उन्होंने कहा नहीं, अलबत्ता मुझे हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खबर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि ए अली तुम्हारी मेरे साथ ऐसी निस्बत है जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसे इमाम नसाई ने अस-सुनन अल कुबरा में रवायत किया है। हदीस मुबारका नंबर 90 है कि उसमें मोहम्मद बिन बशार ने मोहम्मद बिन जाफ़र गंदर, उन्होंने शाबा, उन्होंने साद बिन इब्राहिम, इब्राहिम बिन साद ने अपने वालिद हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बयान की कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया क्या तुम इस बार राज़ी नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ ऐसी निस्बत हो जैसे हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी और मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसे इमाम नसाई ने अस-सुनन अल कुबरा में रवायत किया है।
حدیث مبارکہ نمبر 93 ہے کہ بشر بن بلال نے جعفر بن ابی سلیمان، انہوں نے حرب بن شداد، انہوں نے قتادہ، انہوں نے سعید بن المسیب نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے نائب کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا۔ لوگ ان کے متعلق کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے اکتا گئے اور ان کی صحبت کو ناپسند کیا، اسی لیے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور آپ کو راستے میں جا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے مدینہ طیبہ میں عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیا تو کیا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اکتا گئے ہیں اور میری صحبت کو ناپسند کیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں نے تمہیں اپنے اہل و عیال کے لیے پیچھے چھوڑا ہے، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ ایسے ہی نسبت ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ سے تھی؟ اسے امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ 95 میں ہے کہ احمد بن یحییٰ نے علی بن قادم، انہوں نے اسرائیل، انہوں نے عبداللہ بن شریک، انہوں نے حارث بن مالک نے کہا کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سرخ اونٹنی پر غزوہ پر تشریف لے گئے اور اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قریش نے گمان کیا ہے، انہوں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے چھوڑ کر اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے مجھے بوجھ سمجھا ہے اور میرا ساتھ اپنے لیے ناپسند کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ رو پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلند آواز سے پکارا، کیا تم میں سے کسی کے قریبی لوگ ہیں؟ اے ابن ابی طالب، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ ایسی نسبت ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں۔ اسے امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 104 ہے کہ عفان نے حماد بن سلمہ، انہوں نے علی بن زید، انہوں نے سعید بن المسیب نے کہا کہ میں نے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک حدیث مبارکہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے متعلق سوال کرنے سے مجھے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہے میرے بھتیجے، ایسا نہ کر، اگر تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس کسی چیز کا علم ہے تو بغیر خوف کے اس کے متعلق مجھ سے پوچھو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کا وہ فرمان بتلائیے جو آپ نے غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں چھوڑا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے پیچھے رہ جانے والی خواتین اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میری تمہارے ساتھ ایسے ہی نسبت ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ سے تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور یا رسول اللہ۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تیزی سے پیچھے لوٹتے ہوئے دیکھا کہ مجھے ان کے قدموں کا غبار اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حماد بن سلمہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے لوٹے، جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 109 ہے کہ عبداللہ نے یحییٰ بن حماد، انہوں نے ابو عوانہ، انہوں نے ابو بلج، انہوں نے عمر بن مامون بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ان کے پاس 9 آدمیوں کا ایک گروہ آیا۔ انہوں نے کہا، اے ابن عباس، یا تو آپ ہمارے ساتھ چلیے یا ہمیں ان سے خلوت عنایت کر دیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ان دنوں وہ بالکل صحیح تھے، ابھی نابینا نہیں ہوئے تھے۔ وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے جاڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ اف تف ہے ان پر،
ایسے شخص میں عیب نکالتے ہیں جنہیں 10 خصائص حاصل ہیں، وہ اس شخص کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا میں ضرور اس شخص کو بھیجوں گا جسے اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر شخص نے اس اعزاز کی خواہش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا وہ قیام گاہ میں ہیں، چکی پیس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اور چکی نہیں پی سکتا؟ پھر وہ اس حال میں آئے کہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، انہیں دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی آنکھ مبارک میں اپنا لعاب مبارک ڈالا ان کی آنکھوں میں، پھر آپ نے جھنڈے کو 3 بار ہلایا اور اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور خود حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں شخص کو سورہ توبہ دے کر بھیجا تو ان کے پیچھے حضرت علی کو روانہ کیا کہ ان سے لے لیں، اور فرمایا کہ اس کو صرف وہی شخص لے کر جائے گا جو مجھ سے ہوگا اور میں اس میں سے ہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ دوستی چاہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے انکار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے ساتھ میں دوستی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک طرف کر کے پھر اپنے رشتہ داروں میں سے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون میرے ساتھ دنیا اور آخرت کی خاطر دوستی قائم کرنا چاہتا ہے؟ سب نے پھر انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا تم دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب لوگوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک تھاما اور اسے حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم میں سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی جان بھی راہ خدا میں بیچ دی تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس زیب تن کر کے ہجرت کے موقع پر آپ کی جگہ پر سو گئے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر پتھر برسانے لگے۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر آئے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے آواز دی یا نبی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیر میمون کی طرف چلے گئے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ادھر ہی جا کر تلاش کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں داخل ہوئے۔ ادھر بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کھاتے رہے، اور جیسا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے تھے وہ ساری رات درد و علم میں سے پہلو بدلتے رہے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو کپڑے میں چھپایا ہوا تھا اور اسے باہر نہیں نکالتے تھے، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنا چہرہ باہر نکالا۔ اس پر مشرکوں نے کہا تو بڑا رذیل ہے، ہم تو تمہیں تمہارا آقا سمجھ کر سنگ باری کر رہے تھے، انہیں درد نہیں ہوا اور تمہیں درد نہیں ہوا اور تم تکلیف سہتے رہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میری تمہارے ساتھ ایسی نسبت ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو۔ اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ یہ تھی ایک طویل حدیث مبارکہ، اور
سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدیث مبارکہ 119 کی طرف کہ جس میں ابراہیم امیہ سے، وہ یزید بن زری سے، وہ اسرائیل سے، وہ حکیم بن جبیر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن حسین نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں ایک صالح بندے کی گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی لے لوں۔ یہ سن کر حضرت علی بن حسین نے اپنا ہاتھ میری ران پر مارا اور فرمایا مجھ سے سعید بن المسیب نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 124 میں ہے کہ محمد بن یحییٰ بن عبد الکریم عبداللہ بن داؤد وہ عبد الواحد بن ایمن اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی طواء کے مقام پر آ کر ٹھہرے تو حضرت سعد ان کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انہیں اپنے پاس چارپائی پر بٹھایا۔ تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ اسے امام ابن ابی عاصم الشیبانی نے روایت کیا ہے۔ اسی پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ملیں گے آپ سے 24 فروری کو حضور سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ایک اور حدیث مبارکہ کے ترک کے اور اسانید کے بیان پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔